کبھی نہ کبھی اس میں نہیں آئے گی انشاءاللہ. دونوں بلڈ پریشر ہائی، دونوں بلڈ پریشر ہائی، اوپر والا بھی نیچے والا بھی. اس کے اندر سب سے بڑی ایک علامت، سب سے جو بڑی ہوتی ہے اس کے اندر ریا. ہر وقت پخانے والی جگہ پہ ہوا کا دباؤ بنا رہتا ہے ہر وقت. مریض کہتا ہے کہ ان کا میں وضو نہیں رکھ سکتا. یہ بہت بڑی علامت ہے عضلاتی وضو تحریک کی، بہت بڑی علامت ہے عضلاتی وضو تحریک کی. ہر وقت پخانے والی جگہ پہ ہوا کا بوجھ بنا رہتا ہے، تھوڑا 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 کرا جاتا ہے. 45 منٹ بندہ لیٹرن میں پڑا رہتا ہے، کبھی ہوا کا اخراج ختم نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. پخانے کی حاجت اس طرح ہوتی رہتی ہے. نام یہ کثرت میں لکھ دیتا ہوں ہر وقت فقط بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری اس کے ساتھ علامت تھکن. ایک ایسی علامت ہے تھکن اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ مریض ہر وقت تھکا، ہر وقت تھکا، ہر وقت تھکا. آہستہ آہستہ کر کے ایسا دبلا ہوتا ہے کہ بندہ دور سے پہچانتا ہے یار یہ تو ٹی بی کا مریض لگ رہا ہے. ہوتا بھی ہے، انجری بھی ٹی بی کا پیشنٹ ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھائی میں جو اپنا علاج معالجہ کرتا ہوں تشخیصی لحاظ سے توجہ دے میری طرف. نان کھائی ایک ایسا نسخہ بناتے ہیں استاد اختر حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ اس کے اندر اجوین 3 حصے، میٹھا سوڈا 5 حصے، یہ نسخہ یہ بنانا ہوتا ہے. میں یہ بناتا ہوں. بلڈ پریشر دونوں بڑے ہوئے ہوں اور مریض کہے کہ مجھے ٹھیک نہیں ہوا، بیٹھے بیٹھے ٹھیک نہیں ہوا، میں ابھی ٹھیک ہی نہیں ہوا کہ سب یہ نہیں ہو سکتا. مریض کی کیفیت کو ہزاروں دفعہ تجربہ مشاہدہ کر کے آپ کے سامنے رکھا. آپ لوگ انشاءاللہ امید ہے فائدہ اٹھائیں گے. دونوں بلڈ پریشر لو، اعصابی عضلاتی تحریک، دونوں بلڈ پریشر لو. صابر صاحب کی ایک کتاب ہے جس کے اندر تحقیقات المجربات بھی ہے اور تحقیقات امراض و علامات کتاب بھی ہے. اس کے اندر مکمل باغ کے طور پہ ایک نسخہ لکھا تھا. اس کے اندر لکھا ہے یہ اعصابی عضلاتی تحریک کے اندر دونوں بی پی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے ہیں. مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، پورے ہی نہیں ہوتے، نہ اوپر والا نیچے والا دونوں بی پی کمزور ہو جاتے ہیں. اعصابی عضلاتی تحریک کے اندر صابر صاحب کی جو دوائی ہے اس کے اندر ایک سب سے بڑی علامت آتی ہے مریض کو ٹھنڈی تریلیاں آتی ہیں، لیکن وہ ہوتی ٹھنڈی ہیں، اس میں چپچپاہٹ نہیں ہوتی، ٹھنڈی تریلیاں آتی ہیں، ٹھنڈی تریلیاں. ٹھیک ہے. میں جو اس کے لیے استعمال کرتا ہوں اس کا ارچن استعمال کرتا ہوں. فٹافٹ مریض آپ کا کہے گا کہ ان کا میں ٹھیک ہوں. اس کا دعویٰ بنا دو. آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات میرے پاس ہو سکتے ہیں، میرے کو جو کر سکتا ہے اس کے اوپر یار یہ کیوں ہے. جو بندہ دل کی پورے طریقے سے اناٹمی جانتا ہوگا وہ کبھی مجھ پہ سوال نہیں کرے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے یہ مقام میرے دوست احباب کو ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ. نیچے والا بلڈ پریشر لو ہوتی ہے تحریک. اس کی سب سے بڑی علامت جو ہے سب سے زیادہ یاد رکھنے والی چیز ہے، بڑی ٹیکنیکل علامت اس کے اندر ایک ایسی ہوتی ہے جو اوپر کسی تحریک میں نہیں پائی جاتی. وہ تحریک ہوتی ہے نچلے پیٹ کے اندر ایسا وزن ہوتا ہے جیسے بوجھ پڑا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے مریض بوٹی صاحب ہے. یہ بوجھ نچلے پیٹ کے اندر جو ہوا بنتی ہے، نچلے پیٹ سارے کے اندر جو ہوا بنتی ہے اس کے اندر اکثریت کے ساتھ آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. نچلے حصے کے اندر ان کو جو بالکل جون چلا جاتا ہے، میں نے ان کو ہمیشہ ترکٹا استعمال کرتا ہوں. بہت فائدہ ہوتا ہے. اعظم 5 بڑی بہترین دوائیاں. صرف اوپر والا بلڈ پریشر ہو. سارے محترم میں نے اس کے اندر ایک علامت دیکھی ہے، تجربہ کر کے مشاہدہ کر کے. اعصابی گودی تحریک کی سب سے بڑی علامت آپ کو نظر آئے گی
यहाँ पर साहब इसको एक अमराज़-उल-आमात किताबों के अंदर लिखते हैं, नाक से बिल्कुल छोटी अंतड़ियों का जो एरिया है, ये असाबी गुदी तहरीक की यहाँ से इब्तदा होती है, वहाँ पे गुड़गड़ाहट का वर्ड, वहाँ पे कराकर सिर्फ छोटी आंखें खब्बे पास है, सारे पेट का नहीं। ये सबसे बड़ी अलामत है कराकर। एक नंबर दवाई बड़ी बेहतरीन है, मैं एक ले नहीं इस्तेमाल करवाता। गोल सुरख और बड़ी इलायची का कावा देता हूँ, ठीक हो जाता है। किसी भाई का कोई सवाल रह गया वो पूछ ले, कोई पूछ ले, कोई किसी को ना समझ आइए पूछ ले, आपके लिए इजाजत खुली। करो। छोटी इलायची को बदल जी, छोटी इलायची को बदल, छोटी इलायची एक गोल सुरख एक चम्मच। बैठो यार, आ रहा है सभी लोगों को आएगा। सवाल करो, सवाल करो।